ساتھی کو بتائے گا سنت سے کیا مراد ہے؟ سنات کے بعد روکنا. اور گناہ کب کیا جاتا ہے جی؟ کتنے مقام ہے کہ جب تک گناہ کیا جاتا ہے؟ 5 مقام ہے. میں لکھے بھی ہوں ساتھی پڑھ کے سنائے گا کون سے 5 مقام ہیں؟ تو ماشاءاللہ 5 مقام ہیں جس میں سے ہم نے نون مشدد پڑھ لیا کہ جب بھی نون مشدد آئے گا اس کے اوپر ہم گناہ کریں گے جیسا کہ اور اسی طرح جب بھی میم مشدد آئے گا تب بھی ہم گناہ کریں گے جیسے کہ لما. اور تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا میم ساکن کا اور ہم نے پڑھا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے یا میم ساکن کے بعد با آ جائے گناہ کریں گے. میم ساکن کے بعد میم آ جائے علیکم من اور میم ساکن کے بعد با آ جائے علیہم بہم اور میم ساکن کے بعد با المیم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم گناہ نہیں کریں گے جیسا کہ لم یلد نہیں پڑھیں گے لم یلد پڑھیں گے. اور پھر ہم پڑھ رہے تھے چوتھا مقام کے نون ساکن اور نون تنوین کا کہ جس میں نون ساکن ہوتا ہے نون کے اوپر جزم ہوتی ہے اور اسی طرح تنوین ہوتی ہے. اس کا مقام ہے اس کے 4 قاعدے ہم نے بتائے ہیں اظہار ادغام اطلاق اور اخفاء. کوئی ساتھی بتائے گا کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کرنا. اور ادغام کسے کہتے ہیں؟ اور اطلاق کسے کہتے ہیں؟ تبدیل کرنا تبدیل کر دینا. اور اخفاء کسے کہتے ہیں؟ چھپانا یعنی پوشیدہ کرنا. ان 4 میں سے ہم نے ایک قاعدہ پڑھا یعنی اظہار کا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس میں گناہ نہیں کریں گے. میں نے مثال جو ہے وہاں پر دی تھی جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں انعمت انعمت انعمت. اب نون ساکن ہے آگے عین ہے عین حروف حلقی میں سے ہے اور قاعدہ میں پڑھا جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے اظہار کریں گے نون اور تنوین کو واضح کریں گے جیسا کہ انعمت. دوسرا قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ادغام. کو کہتے ہیں ادغام. تو ادغام کا مطلب ہے کیا کرنا؟ ملانا. یعنی نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف یلمدون آ جائیں. میں لکھ دیتا ہوں یلمدون. یہ ہے یا را میم لام واو نون. یہ حروف یلمدون ہیں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یلمدون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کا ادغام کریں گے. ادغام کریں گے. کہاں بھی کر سکتے نون ساکن وہ ہے نا یہ سلائڈ دوسری ہے جو میں ادغام کی بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ تو یہ اصل مسائل ہے آپ نے صحیح بھی کیا لیکن سلائڈ دوسری تھی. پر نون ساکن تنوین کے بعد جب بھی حروف یلمدون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم اس کو ملا کر یعنی ادغام کر کے پڑھیں گے. اور ادغام کیسے کریں گے دیکھیے گا. یہ جو 4 لفظ ہیں 4 حرف ہیں یمود جسے ہم کہتے ہیں یا میم واو نون. یہ 4 حروف ہیں یلمدون میں سے. جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے
یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم ملائیں گے بھی صحیح اور غنہ بھی کریں گے، ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ کہیے گا، جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد حرف یلملون میں سے یمون یا میم واو نون کوئی حرف آ جائے تو ہم ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ اس میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیے نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یا نون میم واو ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد وا ہے، وا کے اوپر شد ہے، وا کے اوپر شد ہے۔ اب شد بھی کہتے ہیں میرے پیچھے والا حرف کو مجھے ملا، وہ پیچھے والا حرف ساکن ہے، اس سے پیچھے والا حرف میم ہے، تو میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ملاتے ہوئے غنہ کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیے گا، وہ کہ نون سکپ ہو رہا ہے لیکن اس کی آواز آئے گی غنہ کے ساتھ۔ میو والی ین پڑھیے گا، میو والی ین، دوبارہ سے میو والی ین، میو والی ین، میو کیوں کہہ رہے ہیں؟ غنہ کو ایک ساتھ بھی بتائیں۔ یمون ایک آدھ تبلیغ وا ہے جی سر، نون ساکن اور حروف یلملون میں سے حرف وا ہے، شاباش، یہ ہم نے اس کو بلا ملا کر پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے، بالکل زبردست، ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ سر آپ پڑھیے گا یہ لفظ إله واحد الہ، کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم غنہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ملا بھی رہے ہیں کیونکہ تنوین ہے، تنوین کے بعد بھی واو آ رہی ہے ہم میں سے۔ سر آپ پڑھیے گا، فَمَن يَعْمَلْ، اچھا دیکھیں دو میں آپ تھوڑا مصول کر رہا ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ کیا صحیح ہے؟ ملا تو رہا ہوں، ادغام ہو رہا ہے، یاد کرنا نہیں کر رہے، غنہ نہیں کر رہا، ملانا بھی اور غنہ بھی کرنا ہے۔ فمن يعمل، فمن يعمل، یہ لفظ پڑھیں گے سب آپ پلیز۔ خيرا خيرا يرى، يرى اسی طرح پڑھے گا۔ آگے ایک اور لفظ آیا ہوا ہے، سر آپ پڑھ کے سنائیں گے۔ من مثله، سر یہاں پر آپ یہ دیکھیں ساکن نون ہے، آگے واو تو نہیں ہے، پھر آپ نے غنہ کیوں کر دیا جی؟ جی کیوں غنہ کر دیا سر آپ نے؟ یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم ہے، واو ہے نہیں، پھر آپ نے غنہ کیوں کر دیا؟ ملا تو دیا لیکن غنہ کیوں کر دیا آپ نے؟ کیونکہ واو یا میم، ہم بات کر رہے ہیں اکیلے بات نہیں کر رہے بلکہ پورے یمون دکھا رہے ہیں، یا ہو نون ہو میم ہو وا ہو کوئی بھی حرف ہو جائے چاروں میں سے تو ہم کیا کریں گے جی؟ غنہ کریں گے۔ ماشاءاللہ سر اس میں تھوڑی سی ہے، اور یہاں جو تنوین نون تنوین کے بعد یہ حروف آ جائے، ادھر میم مثلی میں جو ہے یہ تنوین نہیں ہے پیچھے۔ اصل میں آپ اگر غور کریں اس میں دو قسم کی مثالیں ہیں، جی یہاں پر دو قسم کی مثالیں ہیں، کچھ مثالیں آپ کو نون ساکن کی ملیں گی، کچھ مثالیں آپ کو تنوین کی ملیں گی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں یہ اب یہ نون ساکن کی نہیں بلکہ تنوین کی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟
خير منه إن نقول شيء جو ہم نے علیحدہ کرے تھے یہ دو حروف لام اور را، یہاں تو بھی لکھا ہوا ہے لام اور را، حروف یرملون میں سے لام اور را دو حرف ایسے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی آئیں گے صرف ادغام کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہ دیکھیے ملائیں گے صرف. اب دیکھیں کوئی ساتھ سر آپ کو پڑھ کے سنائیں. کیا میں یہ پڑھ سکتا ہوں؟ من ربہم نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ غنہ ہم نے نہیں کرنا. ادغام کریں گے سب. من ربہم من ربہم عیشۃ راضیہ. سر آپ پڑھنے سنائیں گے کیا لفظ ہے؟ غنہ کر دیا سر آپ نے. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ غنہ نہیں کرنا لام اور را میں. سر آپ پڑھ کے سنائیں لاسٹ والے. زبد الرابیہ. ہاں زبد الرابیہ. اور یہ نا سارے پڑھیں زبد الرابیہ. ہم سورہ اخلاص میں تو ولم یکن لہ نہیں ہے. کیوں؟ آگے ساکن تنوین ہے، اس سوری ساکن نون ہے، اس کے آگے لام آگے حرف یرملون میں سے لام آ جائے اور را آ جائے تو ہم ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے. یکن لہ پڑھیے گا. یقل لہ من لم یہ دیکھیں مثال ہے. یہ دیکھیں تنوین یہاں پر لام کے اوپر ہے. تنوین یہاں پر آگے اس کے بعد لام آیا ہوا ہے. تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے. تو ہم نے پڑھا تھا تنوین کے بعد لام ہو تو ہم غنہ نہیں کریں گے، صرف ملائیں گے. میم کو پرشاد ہے. اب ہم نے قاعدہ پڑھا جب بھی مشدد ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے سر؟ میں وہ یہاں پر وہی غنہ کر رہا ہوں. دو قاعدے ہو گئے، اظہار کا بھی اور ادغام کا بھی. اگلا قاعدہ ہے جی، اگلا قاعدہ ہے کہ سر جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم اس با نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے. نون ساکن دوبارہ سنیے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے تبدیل کر دیں گے. میم سے تبدیل کر دیں گے اور نیچے یا اوپر میم بھی لکھ دیں گے. اس کو کہتے ہیں اطلاق، تبدیل کر دیں. نون ساکن یا تنوین کو ہم نے میم سے تبدیل کر دیا. نون ساکن یا تنوین کو ہم نے کس سے تبدیل کر دیا؟ میم سے. یہ دیکھیے قاعدہ لکھا ہوا ہے نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں اس مقام پر ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا جاتا ہے. بالکل. یہ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے. ہماری دو شرطیں پوری ہو گئی ہیں کہ تنوین ہو یا ساکن نون ہو، اس کے بعد با ہو تو ہم نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدل دیں گے؟ میم میں سے بدل دیں گے اور چھوٹا میم بھی وہاں پر لکھ دیں. اب ہم نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کس کو پڑھیں گے؟ میم کو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ من باخیلا. حالانکہ اس کو ہم نے یوں پڑھنا تھا من باخیلا. بالکل. من باخیلا کیا پڑھنا تھا ہم سے؟ من باخیلا. لیکن من باخیلا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نیچے میم ہے. میم کیوں ایسے نیچے؟
नून साकिन के बाद बे है। जी आगे बढ़ेगा सर। सर आप पढ़ें प्लीज। بذنبهم सुनेगा सर प्लीज। दोबारा सर। आप بذنبهم بذنبهم बिरम बिहिम पढ़िए। بذنبهم दोबारा से पढ़ें। हम यहाँ पर नून की बजाय मीम पढ़ रहे हैं। أنبئوني سميع بصير यहाँ पर मीम आ गई है। तनवीन है, उसके बाद बा है। तनवीन को हमने मीम से बदल दिया। सुम्मुम बुक्मुन صم بكم सुम्मुम मीम पढ़ेगा। सुम्मुम पढ़ेगा। صم بكم अच्छा सर अगर हम फिर इसको मिला के करेंगे तो उधर भी मीम लगा देंगे ना बुकमुम। अगर वहाँ पर बा है आखिर में तो हम फिर अच्छा बा होगा तो अदरवाइज नहीं। otherwise देंगे। अबदम बिमा अबदम बिमा सर आप पढ़िए अकेले। أبدا بما आपने मीम क्यों पढ़ा है? मीम क्यों पढ़ा है? सर आप काशिफ साहब मीम क्यों पढ़ा है? सर इसलिए भी तनवीन है और आगे बे है। जबरदस्त। जब भी तनवीन या साकिन नून होगा आगे बा होगा तो हम उस तनवीन या नून को मीम से बदल देंगे। और छोटा मीम भी नीचे लिखा होगा। दाल दो सॉरी दाल को दो नहीं है, दो जबर है, ये तनवीन है, आगे बा है, तो तनवीन को हमने मीम से बदल दिया यानी इक़लाब कर दिया। क्या कर दिया? ये मीम भी लिख दिया। आगे पढ़ने वालों को क्या हो जाए? अरब लिखेंगे इस तरह नहीं। अरबी जो नुस्खे हैं, अरबी कुरान पाक के जो नुस्खे हैं जो अरब ममालिक में पढ़े जाते हैं, क्या उनमें मीम होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब है वो तहरीफ कर रहे हैं, हम कुफर का फतवा लगा दें उन पे। अरबी का उसूल ये है। अरबी का उसूल ये है। देखिए आपने पढ़ा है, आप सबका ईमान है, मेरा भी ईमान है, ज़बर ज़ेर पेश भी कमी नहीं होगी कुरान पाक की क्या मतलब। यहाँ पर अरबियों ने मीम निकाल दिया। यही है। जी मीम की बात करें सर। एक मिनट सर। एक सर मेरे से सब साल कहते हैं इधर हैक करते हैं तो नुस्खा ले आए कुरान पाक का जुबान दे नहीं थे। हाँ नहीं मीम की बताएं, जबरदस्त होते हैं जी बिल्कुल। मीम का हम अजमियों के लिए सहूलत के लिए हाँ शाबाश, हम अजमियों के लिए सहूलत है, हमने ऊपर के बात नहीं चला दे रहे हैं, ठीक है जी। सर एक बात शेयर कर दो जी जी ये इससे टॉपिक से थोड़ा सा हट नहीं फिर रहने दें। अरबी रस्म को खत्म कैसे आ एक मिनट सर हम टॉपिक कंप्लीट कर लें। मेरा एक कायदा है, उसके बाद हम बात करेंगे। ये पढ़िएगा मिम बादी बादी मिम बादी आपके सुनाएंगे आपने नून को मीम से बदल दिया सारे। सर आपने नून को मीम से बदल दिया, क्यों बदल दिया सर? नून साकिन के बाद सर, बा है। नून को आपने मीम से क्यों बदल दिया सर? नून साकिन के बाद आगे बे आ रहा है इस वास्ते। बे तो कोई लफ्ज नहीं होता, नून साकिन के बाद जब भी आएगा नून साकिन को बदल दो। आगे बढ़ेगा उमम पहला हुआ वमम बदअ दोबारा से उमम पहला हुआ वमम बदअ आगे क्या वलालिम बईद। ज़लालिम बईद। अच्छा मैं इसको पढ़ता हूँ फिर पिक कीजिएगा गलती। वलालिम बईद। हाँ तो आप जो पढ़े हैं हर्फ कलकला में से जब भी हर्फ कलकला के ऊपर साकिन यानी सुकून हो जज्म तो वहाँ पर कलकला होता है वलालिम बईद। तो ये इकलाब का तीसरा कायदा भी मुकम्मल हुआ। हमारा आखिरी कायदा है वो है इख्फा
اور اخفا کا مطلب یہ ہے چھپا. ہاں ٹھیک ہے یہ اخفا کہتے ہیں جیسے کہ لفظ ظاہر ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی ہم غنہ تو کریں گے لیکن چھپاتے ہوئے. غنہ تو کریں گے لیکن چھپاتے ہوئے. غنہ تو کریں گے لیکن پوشیدہ رکھتے ہوئے. اس کو ہم آسان انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا غنہ کریں گے، تھوڑا سا غنہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں اخفا. اور وہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ جب حروف حلقی، حروف یرملون، با اور میم، سوری یہ با صرف حروف حلقی، با سوری یرملون اور با، ان کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم غنہ تو کریں گے لیکن اخفا کرتے ہوئے چھوڑا کریں گے. اب یہ دیکھیے گا اس میں فرق میں آپ کو بتاؤں. پہلے ہم پہلے فرق محسوس کریں، پھر میں آپ کو تھوڑا ٹیکنیکل بتاؤں گا. انزل پڑھیے گا. انزل میرے کو ساتھی بتائے گا کہ پورا غنہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا غنہ کیا ہوتا ہے. کچھ دیر پہلے اس میں زیادہ دیر کر کے دکھائیں گے. یہی انزل تو غنہ کیا ہوگا؟ اور اخفا کرتے ہوئے غنہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ بتائیں، کوئی بتائیں، آپ بتاتے چلیں. بات پر زور دینا ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیکنیکلی سمجھیں. چلیں ایک بات سنیں، بات سنیں، بات سنیں. سننا آ رہی ہے. یہ زبان کو اوپر والا جبڑا ہے، سوری منہ کا اوپر والا جبڑا ہے. تو یہ آپ کی زبان ہے، اوپر والا جبڑا ہے، یہ آپ کی زبان ہے. جب آپ گناہ کرتے ہو تو زبان کیا ہوتی ہے؟ زبان بالکل اوپر لگ جاتی ہے. یوں لگ جائے گی مکمل اوپر کی طرف لگ جائے گی. مثال پڑھیے. آپ زبان کو محسوس کریں کہاں لگی ہے؟ کیا آپ لوگوں کی زبان کے اوپر لگ رہی ہے؟ دوبارہ کر کے دیکھیں. کیا زبان کو لگ رہی ہے؟ یہ پورا غنہ ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. یہ پوری لگے تعلق. ہاں پوری لگے تعلق پورا غنہ ہے، غنہ ہے اصل میں. اچھا اخفا کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا غنہ ہو. کیا ہوگا؟ تو سوری یہ آئے گا یوں لگے گا، پوری زبان نہیں لگے گی، پوری زبان نہیں لگے گی، پوری زبان نہیں لگے گی. بالکل تھوڑی سی ٹچ ہوگی اور بعض پورا تو فرماتے ہیں بالکل ٹچ ہی نہیں ہوگی. زبان تو باہر بالکل کھڑی ہوئی ہے، کہیں بھی نہیں لگ رہی. یہی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا تو مجھے بتائیں اگر زبان پوری لگ رہی ہے تو کیا ہے جی؟ اور اگر زبان لگ ہی نہیں رہی ہے، تھوڑی لگ رہی ہے، تو یہ اخفا ہے. اب آواز میں فرق دیکھیے گا، ترتیب کیجیے گا. اس سے پہلے تمیز اور اس کے بعد آواز میں فرق کرنے سے پہلے افلاطون اور ارسطو آپ نے سنے ہوں گے، بڑے فلسفر ہیں. اس میں سے ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے. شاگرد غریب تھا، استاد بہت ذہین تھا. شاگرد کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا بہت سارے لڑکے پڑھتے ہوتے ہیں. استاد کے پاس بادشاہ وقت کے بچے بھی پڑھتے تھے. تو بادشاہ وقت کے بچوں سے استاد اتنی پیار محبت اور شفقت نہیں کرتا تھا. پڑھاتا تو سب کو ہی تھا لیکن محبت زیادہ ایک بچے سے کرتا تھا. وہ غریب تھا جو ارسطو. بادشاہ نے شکایت کی کہ جناب آپ میرے اس بچوں سے اتنی شفقت محبت اتنے لگاؤ نہیں کرتے جتنا کہ آپ غریب کے بچے سے کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ذہین بہت ہے، اس کی خاصیت اتنی زیادہ ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے زیادہ لگاؤ دے. اور یہ قدرتی ہے، یہ قدرتی ہے، قدرتی ہے. میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کیا تو آپ کو بتاؤں کچھ دنوں بعد کو بلایا استاد کو. اب کلاس سے پہلے آئیے گا. استاد نے اس کے والدین کو بلایا، بادشاہ کو. وہ آگے بیٹھ گیا. اب اسٹوڈنٹ آتے گئے، بیٹھتے گئے.
استاد نے ارسطو یہ جو شاگرد تھا اس کے سیٹ کے نیچے ایک کاغذ لیا اور وہ یوں رکھ دیا, سیٹ سیدھی کر دی, سارے آگے بیٹھ گئے, بات شروع ہو گئی, لیکچر شروع ہو گیا. تو استاد نے کہا بھی آج کیا ہے, آج بدھ ہے, ہاں بھائی آج کیا ہے, آج دعا ہے, آج کیا ہے سر, آج سب چھٹی ہوگی, آج کیا ہے سر, آج موسم سہانا ہے. ارے کیا بلا نے جواب دیا, اس سے پوچھا آج کیا ہے, محترم آج یہ ہے کہ یا تو ایک ورق کے موٹائی کے حساب سے یا تو زمین آسمان کی طرف اوپر چلی گئی ہے یا آسمان زمین کی طرف نیچے آ گیا. آپ اس کی پک کرنے کا اور اس کا جو حساسیت ہے وہ محسوس کیجئے. تو یہ جو غنہ اور اقفا میں یہی فرق ہے, غنہ میں اور اقفا میں یہ فرق ہے. تو لفظ ہے انزل اور ایک لفظ ہے انزل. تو پہلا جو میں نے لفظ پڑھا انزل وہ غنہ تھا جو کہ غلط ہے یہاں پر, اور جو دوسرا لفظ پڑھ رہا ہوں یہ اقفا ہے. وہ کیا ہے بھائی جان, چلیں اب یہ دیکھیں قاعدہ آ گیا, جب بھی نون ساکن تنوین ہوگا اس کے بعد حروف حلقی, حروف ملعون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اقفا کریں گے, یعنی تھوڑا گنا کریں گے. نون ساکن ہے, آگے زا ہے, زا نہ تو حروف حلقی میں سے ہے نہ حروف ملعون میں سے ہے اور نہ ہی با ہے بلکہ اس کے علاوہ میں سے ہے. تو یہاں پر ہم کریں گے اخفا, تھوڑا گنا کریں گے. کیسے, انزل انزل من قبلكم فانصب انفسكم. سر آپ پڑھ کے سنائیں سر, انفسکم, آپ نے اس کو کیوں کہا جی؟ یہ اقفا ایسا دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ نون ساکن کے بعد جو فعل ملعون میں سے یا حلقی میں سے نہیں ہے اور با میں سے نہیں. نہیں با, شاباش, خدا مدد سے سنایا. تو ہم یہاں پر اقفا کریں گے, تھوڑا گنا کریں گے. سر آپ پڑھ کے سنائیں سے. ایک مسائل ہے کہ بہت باریک بات اس طرح جی پلیز. کافی بہتر جی, آگے بھی اس میں بھی ہونا کرے نا. یہ دیکھیں پھر وہی آگے نا, نون ساکن اس کے بعد تا ہے, تا نہ تو حلقی میں سے ہے نہ ملعون میں سے اور نہ با میں سے ہے. جی پلیز جی سر ہوتا سر من دونکم. سر پہلے سر چل آپ پڑھیں سر. عن ضعیف عن غیف ضعیف ضعیف. سر آپ پلیز. ابھی یہاں پر نون ساکن تو آیا نہیں, آپ نے اخفا کر دیا یہاں پر, کیونکہ وہ الفاظ میں سے نہیں ہے نا سر. نون ساکن تو ہے نہیں, آپ نے اخفا کر دیا. تنوین, ہاں بس میں نے قاعدہ بتایا تھا, نون ساکن اور تنوین, تنوین نون ساکن اور تنوین. یہاں پر مثال نون ساکن کے نہیں بلکہ تنوین. ماشاءاللہ. اس سر اگلے سر پڑھیں, آپ سب آپ پڑھیں سر اسے. متاع قلیل, آگے بھی آپ ہی پڑھیں. خالدا فیہا صبر جمیل. اگلے آپ یہ پڑھیں. اور واضح کریں. اخفا کریں.
پڑھتا تھا صفا چلیں بہترین کا ہو جائے جی سر پڑھے رقصاً دہا تو رسول صاحب آپ بول رہے تھے ہے ہاں اتنا نہیں اتنا ہو رہا ہے بلکہ اتنا نہیں ہو رہا پہلے ٹھیک ہے پہلے الفاظ آگے لیکن یہ دوبارہ اس کو کر کے دیکھیں رقصاً دہا یہ گناہ ہو رہا ہے چلے آپ تھوڑا سا نیٹ میں ٹائم دیں گے میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل سمجھا دوں سر آپ پڑھیں سر لاسٹ والے سر زوج کریم زوج کریم کریم جی سر آپ پڑھیں سر شراب طہور کا مطلب ہے پاکیزہ شراب کیا بہت نشے والی ہوگی شراب ایسی شراب عربی میں شراب جسے کہتے ہیں کہ وہ ایسا میٹھا مشروب ہوگا کہ جس کا ذائقہ آپ نے چکھا نہیں ہوگا اور جس کا ذائقہ آپ نے سنا نہیں ہوگا محسوس نہیں کیا ہوگا آپ کے دل دماغ میں اس کا ذائقہ کا تصور نہیں آیا ہوگا وہ شراب ملے گی یعنی شرابن طہورا عربی میں مشروب کو شراب کہتے ہیں اور اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں بات سمجھ میں اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں شراب اور گندی شہر شراب کہتے ہیں نہیں وہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں عربی اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں اور عربی میں شراب کو مشروب کہتے ہیں یا مشروب کو شراب کہتے ہیں تو یہاں سے مراد جو عربی ہے تو یہ وہ شراب ہے جو عربی کا مراد ہے ہمارا ٹاپک ہو گیا ختم اظہار اطمام اقرار اور اخفاء ساری باتیں ہو گئی ہیں کسی ساتھی کا کوئی بھی سوال ہو آپ پلیز کیجئے تاکہ میں اپنے ساتھی کو بلاؤں پھر آگے وہ بات کریں پلیز